بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو خالق حقیقی، جو مالک حقیقی، جو سمیع بصیر علیم، جس نے اس انسانیت کو پیدا کیا، اس انسانیت کا خالق ہے، اس انسانیت کا حقیقی معبود ہے. حقیقت میں تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہی معبود کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اسی رب نے ہے جو انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے دلوں میں محبت ڈالی، ان کے درمیان رشتے ناتوں کا معاملہ رکھا، اور اسی نے احکامات دیے کہ اس زمین پر اہل ایمان آپس میں کیسے رہے، ان کا معاملہ اہل کفر و شرک سے کس طرح کا رہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے، جو علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے، جو بشر ہیں، بنی آدم سے ہے. آپ نور نہیں ہیں، آپ کوئی اور مخلوق نہیں ہے. آپ کی بھی موت ہو چکی ہے جس طرح سے دوسرے انبیاء کی ہوئی. آپ کی نبوت آپ کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ قیامت تک آپ کی نبوت رہے گی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس مختصر سی حمد و صلاح کے بعد، جیسا کہ آپ احباب آج کے موضوع کو جانتے ہیں، اور شاید آپ کے لیے آج کا موضوع کو نیا نہیں رہے گا، ہم نے بارہا سنا بھی ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی جس کو ہم نے یاد بھی رکھا ہوگا. ممکن ہے کوئی عملی زندگی کے اندر بھی اس کو اپنا رہے ہوں، لیکن بطور تذکیر آج اس عنوان کو آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں کمی ہو رہی ہے، تو ہم اپنی فکر کر لیں، اپنی اس کوتاہی کی اصلاح کر لیں، اس غلطی کو سدھار لیں، تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم ویسے جی کر جائیں جیسے اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کہ میرے بندے زندگی گزاریں، جیسے چاہتا ہے رب کہ مجھے میرے بندے راضی کر لیں. تو یقیناً آج کی کچھ باتیں جو شاید آپ کے لیے نئی نہیں رہے گی، لیکن ممکن ہے عمل کرنا،
آسان ہو اگر کوتاہی ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے وہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا والذین معہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہے، ان کا معاملہ کفار کے لیے بڑا سخت ہے، رحماء بینہم، لیکن وہ آپس میں رحم دل ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث کے اندر اس کی ترغیب دی، اس کی فضیلتیں بیان کی۔ ایک حدیث جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ میرے دوستو، اگر ایمان کا مزہ حقیقت میں، کیونکہ آدمی کو جب تک کسی چیز میں انٹرسٹ، مزہ اور اچھا نہیں لگتا وہ کام بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اسلام کا معاملہ ایسا ہے کہ اسلام کا مزہ تب آئے گا جب ہم اسلام پر عمل کریں گے۔ اسلام میں کوئی مزے کی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مزہ آ جائے زندگی کے اندر، اس عمل کے کرنے سے چاشنی آ جائے زندگی کے اندر۔ لیکن اگر اسلام کو آدمی اپنا لے زندگی کے اندر، رب کے احکامات کو اپنا لے اپنی زندگی کے اندر، کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو تب آئے گا اس کو زندگی کا مزہ، تب جیے گا وہ خوشی خوشی اس دنیا کی زندگی میں۔ رب کی کسی بھی فرما برداری کو کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی، اور کسی بھی نافرمانی سے بچتے ہوئے کبھی اس کو دکھ اور افسوس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا، ثلاث من کن فیہ، جس میں یہ 3 چیزیں ہوگی، حقیقت میں اگر 3 چیزیں جس کے اندر یہ داخل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجد بہن حلاوۃ الایمان، ان 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ایمان کا مزہ آئے گا۔ وہ مومن کیوں ہے، وہ مسلمان کیوں ہے، تب آئے گا اس کو مزہ اس کے ایمان کا، تب آئے گا اس کو مزہ اس کے مومن ہونے کا، تب آئے گا اس کو مزہ اس کے مسلمان ہونے کا۔ وہ اپنے آپ پر فخر کرے گا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب اس کے اندر یہ 3 چیزیں داخل ہو جائیں گے۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو جائے۔ کیا آج واقعتاً ہر ایمان والے میں ہے کہ اس کے نزدیک صرف اللہ، اس کے نزدیک صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے؟ ہر چیز مطلب ہر چیز، والدین ہے، اولاد ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، معاشرہ ہے، اپنا نفس ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، کچھ بھی، ہر شے سے زیادہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک محبوب ہے، پھر آئے گا ایمان کا مزہ، حلاوت آئے گی اس کے اندر ایمان کی۔ آج ہم نے تو کلمے کے حد تک رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حد تک رکھا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بس اس کلمے کا پڑھنا، اس کلمے کا اقرار ہی ہے ہمارے لیے، باقی اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، رب کائنات اللہ رب العزت، اس کی طاقت، قدرت، قوت کیا ہے، اور کیسے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، بعض کو معلوم ہے، بعض کو معلوم بھی نہیں ہے، معلوم ہے تو عمل نہیں ہے، جس کو معلوم نہیں ہے وہ عمل ہی کیا کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے محبوب ہو جائے۔ دوسری چیز جو آج کے موضوع کے تعلق سے ہے اس کا معاملہ،
آدمی محبت کرے کسی بھی انسان سے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، دوسرا کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے محبت کا اظہار ہو رہا ہے تو رب کی رضا، اللہ خوش ہو رہا ہے کہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جس سے بھی محبت ہے، جس کو بھی وہ چاہتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کے روپ میں، چاہے وہ بہن کے روپ میں، چاہے وہ بھائی کے روپ میں، چاہے وہ پڑوسی کی شکل میں، چاہے وہ دوست کی شکل میں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں، چاہے وہ ایک مومن ہے مومن کی شکل میں، ایک مسلمان ہے مسلمان کی شکل میں، جس جگہ بھی وہ محبت کر رہا ہے، جس رشتے سے، جس تعلق سے، اگر مقصد ہے کہ اس محبت سے، اس میرے تعلق سے میرا رب راضی ہو جائے، لا یحب المرء الا للہ، محبت کرتا ہے کسی انسان سے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے، اگر اس کی محبت واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تب آئے گا اس کو ایمان کا مسئلہ۔ ہماری محبتیں بھی بدلتی ہے، دوستیاں بھی بدلتی ہے۔ کیوں بدلتی ہے؟ مفادات بدلتے ہیں تو سب بدل جاتا ہے، لیکن جس کا مفاد صرف رب کی رضا ہو، نہ اس کا دوست بدلے گا، نہ اس کے معاملات بدلیں گے، نہ اس کے تعلقات بدلیں گے۔ انسان ہیں، غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہے، دوست سے کچھ ناچاقی ہوتے رہتی ہے، کچھ معاملات میں دونوں کی سوچ بدل سکتی ہے، کچھ چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوستی عداوت میں بدل جائے، وہ ایمان والے سے تعلق اس کا دشمنی اور حسد کے اندر بدل جائے۔ دنیاوی مفادات کے خاطر ہوگا، رب کی رضا اگر اس کے اندر نہیں ہوگی، نہ اس کو ایمان میں مزہ آئے گا، نہ اسلام میں مزہ آئے گا، نہ اس دوستی کے اندر کوئی مزہ آئے گا، نہ اس دوستی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ توڑ دے گا اپنے مفاد کے خاطر، اور ایسے کے لیے کبھی ایمان کا مزہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے ماں باپ سے جدا ہوتے ہوئے انسان کو دکھ ہوگا، کب؟ جب رب کی رضا کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنے گا، رب کے دیے ہوئے تعلیمات کی روشنی کے اندر وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا۔ بڑھاپے کے اندر بھی کسی بھی قسم کا معاملہ ہو جائے لیکن کبھی اس کو تکلیف نہیں ہوگی اپنے ماں باپ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے جوانی میں ماں باپ بہت اچھے لگتے تھے ہوں گے، خوبصورت لگتے تھے ہوں گے، اب یہ جوان ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، شاید کبھی دل لگے کہ ایسے بھی میرے والد، ایسی بھی میری ماں، لیکن وہ ماں باپ ہے، رب کی رضا کے لیے ہمیں محبت کرنی ہے ماں باپ سے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر کبھی جھڑکی نہیں دے گا وہ اپنے ماں باپ کو، اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا اپنے ماں باپ سے، جھڑکی دینا، اونچی آواز میں بات تو کرنا دور کی بات ہے، اوہ بھی نہیں بولے گا اپنے ماں باپ کو، اس میں جرأت نہیں ہوگی کہ کبھی ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے، بازو جھکا کر، اپنے چہرے کو نیچے کر کے، انتہائی ادب کے انداز میں اپنے والدین سے وہ گفتگو کرے گا۔ کیوں؟ اس کو رب کو راضی کرنا ہے، وہ سب کچھ کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تب ایک ایک عمل کرتے ہوئے مزہ آئے گا اس کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے مزہ آئے گا، جھڑکی نہ دے کر بات کرتے ہوئے سکون ملے گا، اچھے انداز میں بات کرتے ہوئے اس میں مزہ آئے گا اس کو، اور سوچے گا کیا زندگی ہے میری، میں کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہی معاملہ ہر رشتے میں، ہر تعلق میں ہوگا، اور یہی معاملہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مومن ہو کر کسی ایمان والے کو تکلیف دے، چاہے ہاتھ کے ذریعے ہو چاہے زبان کے ذریعے ہو، محبت کرنی ہے اس کو، ایک مومن کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھنا ہے اس کو، تو پھر مومن ہو کر مومن کو کیسے دکھ دے گا، کیسے تکلیف دے گا، اس کو کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ کیوں؟ اس کو پتا ہے اگر ناراض کروں گا، دکھ دوں گا ایک مومن کو تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو پھر وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تیسرا معاملہ ایمان کا مزہ آنے کے لیے، اسلام کے آنے کے بعد، توحید کے قبول کرنے کے بعد کفر کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ شرک عمل، کفری عمل، کفر اور شرک سے مراد یہ نہیں کہ کلمے کا انکار کر دے،
ہر وہ عمل جو شرکیہ ہے، تعویذ ہے، گنڈے ہے، پلیتے ہے، صاحب ہے، مرشد ہے، فال کھلانا ہے، مختلف چیزیں جو معاشرے کے اندر چلتے ہیں، رنگ برنگے دھاگے ہیں، کبھی گلے میں تعویذ، کبھی بازوں میں، کبھی امام ضامن، نہ جانے کتنے کتنے معاملات کریں گے، کیسی کیسی چیزیں اس کی زندگی کے اندر آئے گی، کبھی نظر بد کے لیے، کبھی جادو کے لیے، کبھی بیماری کے لیے، کبھی آصف کے لیے، کبھی شیطان کے لیے، کبھی پتہ نہیں کرتوت کے لیے، جو الگ الگ معاملہ ہے، کبھی چھپ کر، کبھی لوگوں سے بچ کر، چاہتا کہ کسی طرح سے بچوں، ڈاکٹروں سے تھک گیا، وہاں جا کر ہار گیا، کچھ نہیں ہو رہا، لہذا یہ صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، آگ میں جلائے جانے کو پسند کرے گا، لیکن کبھی یہ شرکیہ کفریہ معاملات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تب آئے گا یہ توحید کا مزہ، تب آئے گا یہ مومن بننے کا مزہ۔ میرے دوست، تو جینا ہے تو ہمارا چپ زبردستی کا جینا چل رہا ہے، بس جی رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سایہ ہوگا تو کل قیامت کے دن صرف عرش کا ہوگا، کھلے میدان میں ہوگی ساری انسانیت، ہر کوئی کھلے میدان میں ہوگا، سایہ نہیں ملے گا اس کو، صرف عرش کا سایہ ہوگا، جنہیں رب چاہے گا عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اس دن وہ لوگ صرف عرش کے سائے کے تلے رہیں گے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جنہیں اللہ عرش کے سائے کے تہے، سائے تلے جگہ دے گا انہیں، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سائے کی قدر گرما کا موسم آئے گا تو پتہ چلے گا کتنا ضروری ہوتا ہے، صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ وہ زندگی، پوری زندگی کسی کو ملے گی تو 60 70 80 100 سال جی لیا تو بہت زیادہ جی لیا، سنچری ہو گئی تو سمجھنا واقعتاً کمپلیٹ کر لیا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے دوستو اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ذہن میں بٹھا لو، جو لمبی زندگی ہے بول کر جو جینا چل رہا ہے نا، جو کبھی اپنے آپ کا احساس نہیں ہوتا کیا ہوگا میری زندگی کا حل، موت جب آئے گی تو میرا معاملہ کیا ہوگا مرنے کے بعد، کیونکہ ہر انسان سوچ رہا ہے کہ ابھی میں 50 کا ہوں، 40 کا ہوں، 55 کا ہوں، 60 کا ہوں، سوچ رہا ہے کہ ابھی پتہ نہیں کتنی ملے گی، 80 100 کراس کر لوں گا، پتہ نہیں اس کی سوچ کیا ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر امتی من 60 الی 70، میری امت کی عمر جو اکثر و بیشتر امت محمدیہ کے افراد جنیں گے 60 سے 70 سال تک جئیں گے، میکسیمم 60 to 70 کے اندر امت محمدیہ کے لوگ اس دنیا سے جائیں گے، نہیں رہیں گے اس سے زیادہ۔ ابھی دیکھ رہے ہیں، محمد آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا ایج تھی، کیا عمر تھی، کبھی کبھی کسی جوان کے جنازے میں جا کر کہتے ہیں اس کی عمر ایج کیا تھی۔ موت کے لیے عمر نہیں چاہیے، موت کے لیے موت کا وقت چاہیے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، ایج کے اعتبار سے موت نہیں آتی، موت اس وقت آتی ہے جب اللہ نے طے کر دیا، اس کی موت کو لکھ دیا ہے، اور یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب لکھی ہوئی ہے۔ جو آدمی جی چکا ہے 50، اس کی زندگی کے اندر اگر بچا ہے نبی کے فرمان کے مطابق تو صرف 20 ایئرس، 20 سال، 60 کا ہے تو 10 ہے، 70 کا ہے تو بونس کی لائف جی رہا ہے، وہ ایکسٹرا لائف جی رہا ہے، اس کے لیے تو سوچنے کا بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی عمر ہے، اس کی کوئی زندگی ابھی باقی رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی انسان جی رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھو میرے دوستو، واقعتاً یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس زندگی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ پوچھا جائے گا تو صرف وہ سوالات جو مرنے کے بعد قبر میں ہوں گے، پوچھا جائے گا تو وہ زندگی کا معاملہ جو اللہ نے اس دنیا میں جینے کا دیا تھا حکم اور کیسے گزار کر آ گئے۔ دولت، مال، شہرت، عزت، اس کا کچھ سوال نہیں ہوگا۔
اسی لیے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا، رب کائنات ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، میزان لگے گا، ترازو لگے گا، جہاں اعمال کو تولے جائیں گے، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، کتنے دنوں کا سال ہوگا وہ؟ ہماری عمر تو 60 سے 70 کی ہے۔ وہ ایک دن، وہ میدان محشر کا ایک دن، جہاں انسان کو بغیر سائے کے کھڑے رہنا ہوگا، جہاں کوئی چھت نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ ہوگی دھوپ، دن ہوگا رات نہیں آئے گی۔ ہم تو دن میں انتظار کر لیتے ہیں، شاید چلو 5 بج رہے، 6 بج رہے، 7 بجیں گے، سورج ڈوب جائے گا، تھوڑی سی رات کی تاریکی آ جائے گی، ریلیف ملے گا، سکون ملے گا۔ لیکن میرے دوستو، میدان محشر میں صرف دن ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سنہ مما تعدون، جس کو تم گنتی کر رہے ہو نا، جو دن، جو ڈیز تم کاؤنٹ کر رہے ہو، وہ دن جو گن رہے ہو، اس کے اعتبار سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وہ کتنوں کی زندگی لگائیں گے تو بھی 50,000 سال کو نہیں پہنچیں گے ہم۔ ہماری اپنی ایک لائف کا معاملہ کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے دوستو، کوشش کرو اس دن کے اندر کامیابی مل جائے، وہاں کے لیے جیو، یہاں کے سکون کے لیے نہیں، وہاں کا سکون دیکھو، یہاں کے احساس کے لیے نہیں، مرنے کے بعد کا احساس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ایک امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، منصف بنا تو عدل کا انصاف کرنے والا بنا، فیصلے کیا تو انصاف کے فیصلے کیا، حق جانا، سچ جانا، اس کے بعد فیصلے صادر کیا۔ معاملہ چاہے خود کا ہو، خود کی اولاد کا ہو، دوست کا ہو، رشتہ دار کا ہو، ایک اجنبی کا معاملہ آ جائے، جب اس کے پاس کوئی معاملہ پہنچتا ہے، کوئی اختلاف کا مسئلہ پہنچتا ہے، کوئی قضیہ پہنچتا ہے، وہ آنے والوں کو نہیں دیکھتا کہ وہ کون ہے، اس سے میرا تعلق کیا ہے، اس کی رشتہ داری مجھ سے کیا ہے، وہ دیکھتا ہے تو میٹر کو دیکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے تو معاملے کی تحقیق کرتا ہے، تہ تک پہنچ کر انصاف کا فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کی دن اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اس کو۔ انسان بڑا بننے کی بہت خواہش کرتا ہے، میرا کچھ مقام، میرا کچھ اسٹیٹس، خاندان میں میں بولا تو ہو جاتا۔ بولنے سے پہلے سوچنا کیا بولنا ہے، کیا بول رہے ہیں، سوچ کر بولنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی چکر میں اپنی آخرت برباد ہو جائے، لوگوں کے فیصلے کرتے کرتے کل قیامت کے دن ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اسی لیے انصاف پسند وہ ہوگا جو اپنی فکر کرے گا۔ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ کتنے جوان ہیں، کہاں جوانی گزر رہی ہے؟ جوانوں سوچو، اگر رب کی عبادت میں گزر جائے نا، یہ جوانی بڑی کام کی بن جائے گی۔ کل یہی جوانی کی ایج اللہ کی بارگاہ میں اس کے عرش کے سائے تلے جگہ دلوا دے گی، یہی جوانی کھڑا کرے گی عرش کے سائے تلے۔ وہ جوانی کے پل، وہ جوانی کے لمحات، وہ جوانی کے منٹس اور سیکنڈز جو اللہ کی عبادت میں گزرے تھے، جو رب کی بارگاہ کے اندر اللہ کی عبادت اس کو راضی کرتے ہوئے گزرے تھے، یہ پل کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے کھڑا کر دیں گے۔ اگر یہی پل واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ریل دیکھنے میں گزر جائیں گے، پھگڑ کے چکروں میں اگر گزر جائیں گے، تو پھر یہ جوانی کل قیامت کی دن میدان محشر میں کھڑا کرے گی حساب کے لیے کہ تو نے جوانی کہاں گزاری تھی۔ وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے، ہمیشہ دل مسجد سے۔
اس کو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا، مسجد میں تلاوت کرتے رہنا اچھا لگتا، مسجد کی صفائی کرنا اچھا لگتا، مسجد کی فکر کرنا اچھا لگتا۔ جب دیکھو کام ختم ہو گیا تو مسجد کے اندر ہی، جہاں دیکھو کام کر لیا مسجد کے اندر ہی۔ ایسا ہوتا تھا کبھی نوجوان کہاں دیکھے تو وہ شہد کی مکھیاں گھوم پھر کر چھتے پہ آ جاتی، دیکھیے اس طرح کبھی ہوتا تھا۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا یہ ہے کہ جوانوں کا، ان جوانوں کا ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے، ان کا کوئی کام نہیں، پڑھے کالج گئے تو دیکھے تو مسجد کے اندر، کچھ کام کر رہے تو دیکھے تو مسجد کے اندر، کسی چیز کی فکر نہیں، بس اللہ کے گھر سے لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں باہر ٹھر کو میں سے تیرے آ رہے بہت دیر ہو گئی مسجد میں اڑ رہے ہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، دل لگا رہے گا اللہ کے گھر سے تو کل عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ آج مسجد کے سائے میں، کل عرش کے سائے تلے ہے۔ آج کے موضوع سے تعلق کتنا امپورٹنٹ ہے یہ آپسی محبت، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے محبت، مفادات کی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو میرے دوستو، بار بار اس جملوں کو اسی لیے لوٹا رہا ہوں، یہ ایمان والے کی ایمان والے سے محبت، مومن کی مومن سے محبت۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، یعنی کہ محبت صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ کون ہے نہیں پتا، کہاں کا ہے نہیں پتا، خاندان کیا ہے نہیں معلوم، رشتہ دار کون سا رشتہ اس کا نہیں معلوم، نسل کون سی نہیں پتا، کچھ بھی جانے بغیر صرف مومن ہے اس لیے محبت کرتا ہے وہ۔ کل قیامت کی دن عرش کے سائے تلے جگہ ہوگی، کچھ بھی نہیں جانتا، دولت مند ہے غریب ہے، نوکری کیا کرتا ہے، کاروبار کیا کرتا ہے، اس کا معاشرے میں اسٹیٹس کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو۔ دیکھا کہ مومن ہے، دیکھا کہ مسلمان ہے، دیکھا کہ اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کر رہا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے تو مومن اس لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ محبت کل عرش کے سائے تلے لے جائے گی۔ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، ملنا ہے تو اللہ کے لیے، جدا ہونا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ ایک ایسا آدمی جس کو کسی حسین خوبصورت عورت نے آفر دیا لیکن وہ ریجیکٹ کرتا ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک ایک معاملے کو لمبی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن آج کے ٹاپک کو سمجھانے کی وجہ سے صرف اسی پہلو پر میں زیادہ گفتگو کر رہا ہوں، باقی سمجھا کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، فَأَخْفَاهَا، چھپاتا ہے اس کو، یہاں تک کہ اس کا دہنا ہاتھ نہیں، بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، مطلب معلوم ہی نہیں کسی کو۔ مسجد بنا دیا، کون بنایا پتہ نہیں، کسی غریب کی مدد ہوگی، کس نے کیا پتہ نہیں، معلوم ہی نہیں کس کو بھی نہیں۔ خود کا پیسہ لا رہا، ایک اللہ کے بندے کا پیسہ ہے لہذا خرچ کرو، جس کو دے رہا اس کو بھی نہیں معلوم کس کا ہے۔ نہیں خرچ کرتے خود بولنا، کس کو بھی نک کو بولو، تمہارے کو اکیلے کو بول رہا ہوں بولنا، ایٹ لیسٹ تم کو تو معلوم رہنا میں دیا ہوا ہوں۔ گیا ہے معاملہ۔ جس کو دے رہا ہے، جس کے ذریعے سے خرچ کر رہا ہے، اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ کیا خرچ کر رہا ہے وہ، آ کر کہے خود کا پیسہ ہے لیکن کہتا ہے ایک اللہ کے بندے کی جانب سے ہے، یہ ایک اہل خیر کی جانب سے ہے، یہ لو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے جاؤ۔ دینے والا وہی، خرچ کرنے والا وہی، لیکن جس کے ذریعے سے خرچ کر رہا اس کے سامنے خود کا اظہار نہیں کر رہا، کہہ رہا کہ بس یہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے تلے لے جائے گا۔ اگر یہی میں ریاکاری ہو جائے، دکھاوا ہو جائے، تو یہ دکھاوا ریاکاری اس کو جہنم کا ٹھکانہ بنا دے گی۔ رجل ذکر اللہ خالیہ، ایسا آدمی جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے،
رب کے ڈر سے، رب کی پکڑ سے، رب کے خوف سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی ناراضگی سے روتا ہے، خوف کھاتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا، ففاضت عینا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے رہے گا۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا، جب میدان محشر ہوگا، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ خود اعلان کرے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا، آواز دے گا اللہ رب العزت خود بولے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے خاطر، جو میرے لیے، میری جلالت شان کی وجہ سے، میری عظمت کے خاطر، میری چاہت کے خاطر، میری رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کہے گا کہاں ہے وہ، این المتحابون بجلالی، آج اليوم ٹوڈے، آج کے دن، اظلهم فی ظلی، میں اپنے سائے میں سایہ دوں گا انہیں، میرے عرش کے سائے کے نیچے سایہ دوں گا، یوم لا ظل الا ظلی، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ سوچو میرے دوستو، جس عمل کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، اس محبت کی ہمارے پاس کوئی مطلب نہیں ہے، مومن سے اچھا رہے اس کی کوئی ویلیو ہمارے نزدیک نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے اس عمل کی، اسی وجہ سے ہے نفرتیں، عداوتیں، بغض، دشمنیاں، حسد، ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے کے خلاف کینہ، کپٹ، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بھی ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی، اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کس محبت کو کبھی جانا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن۔ بہت بڑا عمل ہے میرے دوست، اللہ بلائے گا، رب بلائے گا، آؤ میرے لیے محبت کرنے والے آ جاؤ، جہاں کہیں بھی ہو میدان محشر کے اندر آ جاؤ، جس جگہ بھی ہو تم لوگ آ جاؤ، جس جگہ بھی کھڑے ہو آ جاؤ، آج میرے عرش کے سائے کے پاس آ جاؤ، آج میں تمہیں سایہ دوں گا، بلا رہا ہوں تم آؤ میرے سائے کے نیچے آ کر رہو۔ مت محروم کر لو میرے دوست اپنے آپ کو اس سائے سے، بہت قیمتی ہوگی وہ زندگی جہاں جانے کے بعد کسی کو واپس ہی نہیں ملتی، کتنی بھی تمنا کر لو، کتنی بھی گڑگڑا لو جا کر، ایک چانس نہیں ملے گا چانس۔ اس لیے احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ کر ان عملوں کو مقام حیثیت دینے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لو۔ اللہ پوچھے گا آؤ کہاں ہو مجھ سے، میری رضا کے لیے محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے، آج میں عرش کے سائے کے تلے جگہ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو ایمان والوں کو عرش کا سایہ ملے گا کل قیامت کے دن۔ ہم نے تو سوچا نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد کا پابند ہوں، میں نوافل سنتیں بھی پڑھتا ہوں، میں میرا تو مقام ہی الگ ہے، میں تو بس متقی پرہیزگار ہوں۔ کبھی کبھی انسان اپنی جگہ شاید سوچ رہا ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ ایک دوسرے کی محبت، اس کا حکم کیا ہے شریعت میں، ذرا غور کرو اس حدیث پر۔ حدیث کے راوی یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کی قسم ہے، کیوں ہے؟ تاکید کے لیے ہے، اس عمل کے مقام مرتبے کو بتانے کے لیے ہے، کتنا اہم ہے یہ معاملہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کو خطاب ہے،
ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہے، علی بھی ہیں، فاطمہ کے لال حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، اہل ایمان بھی ہے، مہاجرین بھی ہے، انصار بھی ہے، سابقون الاولین بھی ہے، اصحاب بدر بھی ہے، بیعت رضوان بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہے۔ ممکن ہے وہ صحابی بھی ہو جو بالکل اخیر میں اسلام میں داخل ہو گئے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا منافق کو سمجھنا ہو، مومن کو سمجھنا ہو تو بس ایک چیز کو جاننا، دماغ میں بٹھا لو میرے دوستو۔ ہم سنتے نا یوٹیوب، فیس بک، کوئی بھی ملا تو سنو، کسی کو بھی لائک کر لو، شیئر کر لو، کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنا لو۔ بنانے سے پہلے سوچو، الفاظ پہ مت جاؤ، دلائل پر بھی مت جاؤ، پہلے اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کو جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاننا ہو منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار، بعض جگہ پر سارے صحابہ کا معاملہ ہے، انصار سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور ان سے عداوت بغض وہی کرے گا جو منافق ہوگا۔ کلیئر ہے؟ سمپل سمجھو آپ، صحابہ سے محبت کرنے والا مومن ہے، صحابہ سے عداوت رکھنے والا منافق ہے۔ اس سے زیادہ تفصیلات کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور پہچاننا زیادہ ڈیپ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں منافق کو پہچاننے کے لیے، مومن کو پہچاننے کے لیے صرف یہ دیکھنا کہ وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے یا عداوت کرتا ہے۔ صحابہ سے بغض کا اظہار کرتا ہے تو سمجھو منافق ہے، اور صحابہ سے محبت کرتا ہے تو سمجھنا مومن ہے۔ صحابہ اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نہیں بتایا ہے، صحابہ کی لسٹ میں پورے کے پورے شامل۔ تو ادنا سے ادنا، جن کو ادنا بھی بولنا غلط، لیکن بولتے ہیں بات کے صحابی، ادنا صحابی کہتے ہیں۔ صحابی ایمان کی حالت میں، کلمے کی حالت میں، نبی کے ساتھ نبی کا دیدار ایک ہی مرتبہ ہوا ہو کچھ لمحے کے لیے، پھر کبھی زندگی میں نبی سے ملاقات نہیں ہوئی ہو، وہ صحابی ہیں۔ ان سے محبت مومن، ان سے عداوت منافقت ہے۔ تو اس لیے منافقوں کو پہچانو، جو کبھی کبھی دلائل لے کر ہمارے صفوں کے اندر آ رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اچھے دلائل کے ذریعے۔ صحابہ سے حدیثیں پہنچی، صحابہ کے اوپر ہی تان، بخاری تک حدیث کہتی، بخاری کا دلیل دینے تو آ رہا، بخاری کی حدیث بخاری تک پہنچی کیسے؟ ان کو ہی مورد الزام ٹھہرا دو، پھر اس کے بعد پھر وہی حدیث کو بیان بھی کرو، دلیل کے طور پر بھی پیش کرو، حدیث ہے۔ اسی کو سمجھو میرے دوستو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے حتیٰ تؤمنو، جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، جنت میں مومن ہی جائے گا، کوئی منافق جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی کافر و مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت ایمان والوں کے لیے ہے، مومن ہی کا گھر ہے جنت، داخلہ صرف جنت میں اہل ایمان کا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے محبت کو ایمان کا حصہ بتلا دیا۔ کون سی محبت؟ ایک ایمان والے کی دوسرے ایمان والے سے، ایک مومن دوسرے مومن سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے۔ اگر محبت نہیں کرتا ہے پھر مومن نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ مومن سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ بتلا رہے ہیں، آسان نسخہ، اپناؤ تو محبت ہونے لگے۔ اس نسخے کو اپناؤ تو مومن سے محبت کرے گا، ایمان والے کی ایمان والے سے محبت ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نسخے کو کفار پر نہیں اپلائی کیا جائے گا، منافق اگر کلیئر ہے تو اس کے اوپر بھی نہیں اپلائی کیا جائے گا۔ یہ نسخہ صرف ایمان والے کے لیے ہے، کسی کافر مشرک کے لیے اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، کسی کے لیے بھی یہ نسخہ نہیں لیا جا سکتا۔ کون سا نسخہ ہے وہ؟ افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔
جب بھی تم ملو ایک مومن سے سلام کرو، جب بھی ملاقات ہو، جب بھی دیدار ہو، جب بھی دکھائی دے، افشوا السلام بینکم، خوب پھیلاؤ سلام کو۔ اس سلام سے محبت ہوگی تمہارے درمیان۔ جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، جب مومن بن جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، کیسی؟ کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ تھوڑی تھوڑی محبت کرے، بولے گا کہ اللہ حد درجے مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ تو اس اللہ کی ایسی محبت کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پتہ؟ ایمان والے سے ویسی محبت کرنا پڑے گا جتنا رب سے محبت چاہتا ہے ایک مومن دوسرے مومن سے اتنی ہی محبت کرے، اسی لیول سے وہ اللہ کے پاس محبوب بنتا جائے گا۔ اگر اس کا چپ چپ کا تعلق رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ویسی ہی محبت کا معاملہ اس کے ساتھ کرے گا۔ جیسے حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں ان رجلا خرج زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک آدمی گھر سے نکلا ایک دوسری بستی میں، ایک دوسرے گاؤں کے اندر یا دوسرے محلے میں، جو بھی لوگ، قریہ کہتے ہیں اصل میں گاؤں کو، ایک دوسرے شہر میں دوسرے گاؤں میں یہ آدمی نکلا، زار اخا له، دوسرے گاؤں میں جو بھائی ہے، ایک مومن بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس سے ملاقات کے لیے، فارسل اللہ له فی مدرجته ملکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے آئیں گے کئی کے لیے پتا؟ حفاظت کے لیے آئیں گے۔ ہم ہی ایک دوسرے کے گلہ پکڑنے جائیں گے تو کون آئیں گا؟ بولو آواز سے، کون آئیں گا؟ شیطان آئیں گا، جیسے جنگ بدر میں آیا تھا مشرکین کے ساتھ مل کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ میں آیا تھا۔ یاد رکھنا، گناہ کی پلاننگ میں، اہل ایمان کے حقوق کی پلاننگ میں کوئی ملائکہ، کوئی فرشتے نہیں آتے، شیطان آئیں گے دماغ میں مشورے ڈالنے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے۔ ہر وہ پلاننگ، ہر وہ معاملہ جو اہل ایمان کے خلاف ہو، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کر رہا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی، ملائکہ رحمتیں لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ اگر ایسی مجلس میں آئیں گے تو صرف شیطان آئیں گے اور ان کے دماغوں کے اندر وہی وسوسے ڈالیں گے۔ یاد رکھو میرے دوستو، رشتوں کے خلاف میں پلاننگ، دوستیوں کے خلاف میں پلاننگ، پڑوسی کے خلاف میں پلاننگ، ہر گناہ کا کوئی پلان کرو، چار بیٹھ کر کچھ سوچو، یاد رکھنا وہاں کوئی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، وہاں آئے گا تو صرف شیطان آئے گا۔ اچھے کے لیے سوچو، بہتری کے لیے سوچو، اللہ ملائکہ کو بھیجے گا، فرشتوں کو بھیجے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آدمی نکلا اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، راستے میں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل میں فرشتے کو دیکھ رہا ہے ایک انسان۔ اس نے پوچھا من این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہا خرجت اقلی فی قریۃ اخری، میں نکلا ہوں، میرا ایک بھائی رہتا ہے فلاں بستی کے اندر، ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے، بہت دن ہو گیا مل کے، میرا بھائی ہے وہ، اسے میں ملنا چاہ رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا حل علیک من نعمت تربها، کوئی احسان تھا تیرے اوپر اس کا؟ ہوتا نا، منہ بند ہے احسان کے تلے، سچ جانتے بھی نہیں بول سکتا کیونکہ لیے سو ہوں کچھ، صحیح ہے مگر نہیں کھول سکتا منہ، اس لیے کیا کروں، جانا پڑتا پیچھے پیچھے، کیا بھی نہیں ملنے والا ایسا پیچھے جانے سے، آخرت برباد ہوگی صرف۔ بہت قیمتی ہے میرے دوستو، آخرت کی ایک چیز رتی کے برابر بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا انسان کسی کو، ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے گا ایک نیکی، اگر ایک نیکی بیٹے کو کم پڑ جائے، ایک نیکی کی بات کر رہا ہوں میں، سوچو ذرا کیسی زندگی ہوگی وہ آخرت کی، اس کے لیے جیو میرے دوستو۔ فرشتہ پوچھتا ہے تو جس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اس کا کوئی احسان ہے تجھ پر؟ کہا کہ لا، کوئی احسان نہیں ہے، دنیا کا کوئی معاملہ
اس اسبابی دنیا کا کوئی احسان اس کا مجھ پر نہیں ہے. وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ، میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تب فرشتہ بولتا ہے انی رسول اللہ الیک. یا رسول سے مراد پیغمبر نہیں ہے، رسول سے مراد پیغام پہنچانے والا، یا لغوی معنی لینا ہے پہنچانے والا. رسول یرسل رسلا جس کے معنی آتے ہیں پہنچانے کے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا پیغام دینے والا ہوں تمہارے پاس، ایک فرشتہ ہوں، ایک فرشتہ آیا ہوں میں تمہیں پیغام دینے کے لیے. کیا پیغام؟ قال اللہ احبک اللہ کما احببتنی لہو. میں تجھے پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، تو جیسے اپنے بھائی سے محبت کر رہا ہے، جس طرح سے تو اپنے اس بھائی سے تیری محبت ہے، یاد رکھ تیرا رب بھی تجھ کو ایسا ہی محبت کرتا، اتنا ہی چاہتا ہے. بتاؤ اپنی چاہت کیسی کرنی ہے. بہرحال میرے دوستو وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور بھی اس عنوان کی حدیث ملیں گے، پڑھیں، مطالعہ کریں، پر زندگی کو لائٹ نہ لیں کبھی بھی. یہ زندگی میں سب ہے، رشتے ہیں، ناتے ہیں، دوستیاں ہیں. آخرت کی زندگی میں کوئی نہیں ہے. صرف جنت میں جانے کے بعد آئے گا سارا معاملہ، رشتے ناتوں کا معاملہ، لیکن میدان محشر میں کوئی نہیں، خبر میں کوئی نہیں. اکیلے فیس کرنا ہوگا ہر لمحے کو. جنت یا جہنم میں جانے تک جو فیسنگ ہوگی صرف تنہا ہوگی. اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ ویسی زندگی جو زندگی ہم اپنے لیے کامیاب بنا سکے کل قیامت کے دن. بہرحال میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ کی گوش سے گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت ہے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک بررؤوف ورب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.